یہ سفر آسان نہیں ہوتا، لیکن کچھ دوستوں کے اچھے مشوروں کی وجہ سے آسانی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانیاں ہیں، جہاں بے شمار یہاں بھی بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ کرتا گیا، ہمت دیتا گیا، حوصلہ دیتا گیا، اور ہم سفر کرتے رہے۔ تو اس سفر کی کہانی تھوڑی سی مختصر سی سنانی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سننا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو سنیے۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ مجھے دیکھنے اور سننے والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو صحت یابی دے، زندگی میں آسانیاں دے، بے شمار خوشیاں اور آسانیاں ہوں آپ سب کی زندگی میں، آمین۔ بہت سارے دوست ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سفر کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا حوصلہ افزائی بنے گی اگر آپ اس کے بارے میں کچھ مختصر سا بتائیں کہ کیا ریویو رہا آپ کا، اور کس طرح آپ کا یہ اچانک موڈ کیسے بن گیا۔ سب سے پہلے اس کو میرا اچانک موڈ نہیں تھا، 2 سال سے تقریباً سوچ رہا تھا کہ یار یہ جانا ہے، گلگت جانا ہے، ناران جانا ہے، یہ جگہیں دیکھنی ہے، لیکن بائک پہ میں گاڑی میں، سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو، میں کار میں بیٹھ نہیں سکتا۔ مشکل 2 کلومیٹر بھی اگر جاؤں تو مجھے الٹیاں، اپکائیاں اور پسینے چھوٹے جاتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے بڑے سفر میں، دور دور بلوچستان کمرشل کی شوٹ کے لیے ادھر ادھر، تو میں بائک پر جاتا ہوں، اپنی 150 یا ٹرین میں سفر کر لیتا ہوں۔ خیر جی، 2 سال سے یہ پروگرام تھا، 22 میں کوشش کی، نہیں جا سکا، 23 میں بڑا تھا کہ اس سال تو نکلنا ہے، تو وہ سال بھی نکل گیا۔ پھر دوست مذاق اڑانے لگے کہ بھائی تو معاف کر دے، تیرے بس کا کام نہیں ہے، تو بولتا ہے۔ خیر جی، وہ میں نے پھر کوشش کی، بس اس سال تو جانا ہے۔ تو وہاں آپ کو آپ کے اپنے محبت میں ہی بولتے ہیں، مطلب حوصلہ شکنی نہیں کرتے، محبت ہوتی ہے۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا یار اس کا، میرے بچوں کا، اس سے سمجھاؤ، عمر دیکھے اپنی، اور اکیلا جا رہا ہے یار، کوئی گروپ ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں یار، اب تو جانا ہے۔ ہنسنے مذاق اڑایا میرا بڑا، میرے بھائی نے میرے دونوں بڑے بیٹوں کے ساتھ مل کے، وہ بھی یار ابو، میں ایک وقت میں مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مارا نہیں، ٹائٹ قسم کی خوراک دے دی۔ اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، ارادے پکے اور مضبوط ہوں، تم کچھ بھی کر سکتا ہے انسان، اکیلا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا ساتھ دیا میرے سب سے چھوٹے بیٹے محسن نے، تو اس نے کہا کہ یار ابو میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ تو میں اسے ویسے ہی دوستوں کی طرح رکھتا ہوں، بلوچستان میں کئی شوٹس پہ اسے ساتھ لے کے گیا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہم دونوں نے، باپ بیٹے نے تیاری شروع کی۔ تو کچھ بائکروں سے میرے اتنے تعلقات نہیں تھے۔ میرے ایک دوست ہیں ایاز بھائی، FIA میں ہوتے ہیں، تو وہ 2 دفعہ میرا خیال چائنا بارڈر گروپ کی صورت میں جا چکے ہیں۔ تو ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے آپ، اکیلے بھی جا سکتے ہو۔ پھر انہوں نے، ان کا دوست تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں، اس سے ملوایا، وہ اکیلا گیا تھا، لیکن جوان بچہ تھا وہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ اس طریقے سے جائیں گے، ان تاریخوں میں جائیں گے، تو اس طرف یہ روٹ آپ استعمال کرنا ہے اپنے سفر میں۔ انہوں نے مجھے بتایا، میں کیونکہ پنڈی بائی ٹرین گیا تھا، اسلام آباد پنڈی، وہاں ہم نے اپنی گاڑی جو ہے بلٹی کروائی خیبر میل سے۔ اچھا، لوگ اکثر بولتے ہیں جی ٹرینوں میں کھانا خراب ہوتا ہوگا، تو اس کی 3200 روپے ڈیوٹی تھی ٹرین سے، خیبر میل کی، پنڈی کی۔ تو میں نے انہیں بات کی اور میں نے کہا جی میں آپ کو 800 روپے اور اوپر سے دے رہا ہوں، لیکن میری گاڑی بڑی پرفیکٹ جانی چاہیے۔ سرکاری لوگ ہیں، انہوں نے پہلی بڑی کہانیاں سنائیں کہ اتنی جلدی نہیں جائے گی، اتنا ٹائم لگے گا، انج ہو سکتا ہے، انج ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ 4000 رکھیں، اب 3200 کی جگہ، مجبوری ہے بھائی، اچھی بات نہیں ہے، لیکن کام نہیں ہوتا پاکستان میں اس کے بغیر۔ دیا، پھر میں نے گتے ایک ہوتا ہے، پھر میں نے اس کو بلٹی ٹائپ کی نہیں ہوتی، لپیٹتے ہیں اس سے اس سے، اس نے بہت اچھے سے لپیٹا، اس کے میں نے اسے 300 الگ دیے۔ تو یوں میں جس دن چل رہا تھا اسی دن میں نے اپنی ٹرین میں نے خیبر میل میں سے بک کرا، اور میں کیونکہ گرین میں مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، میرا ارادہ تھا گرین میں سفر کروں گا، تو کچھ پتہ نہیں کیا تھے، زندگی کا تجربہ سیکھنا، رحمان بابا، او میرے خدایا، نام کتنا بھاری ہے، کتنا پیارا، رحمان بابا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا، رحمان بابا میں بیٹھا، 12 بجے وہ چلی، رات کو میری گاڑی خیبر میل میں چڑھ گئی۔ رابطے میرا، پیسے دیے تھے تو بڑے اچھے سے فون اٹھا رہے تھے وہ، خیر رابطے میں رہنے کے بعد جی میں رحمان بابا کا ایکسپیرینس بتاؤں آپ کو ٹرین کا، توبہ ہے۔ وہاں بزنس کلاس میں کھٹمل نہیں، سوری، وہ کیا کہلاتا ہے، لال بیگ،
لال بیگ چھوٹے والے جو ہوتے ہیں کچنوں میں لوگوں کے گندے جو ہوں ان کے نکلتے ہیں، تو وہ لال بیگ رات ہوتے ہی وہی ہر ڈبے میں نظر آ رہا ہے۔ میری عادت ہے میں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، میں گیا ہوں اکانومی میں بھی راؤنڈ مارا، اسٹینڈرڈ میں بھی گیا، اور سب جگہ یہی حال تھا پوری گاڑی کا کہ اس میں لال بیگ تھے چھوٹے والے۔ خیر جی بس وہ سفر بیان نہیں کیا جا سکتا، ٹائمنگ بہتر تھی، اتنا لیٹ نہیں کیا اس نے، لیکن سروس بالکل بیکار تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے میں پنڈی پہنچا۔ پنڈی میں ہمارے بہت اچھے دوست مانی بھائی پہنچے ہوئے تھے، مطلب وہ اکبر بھائی ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں، تو ہمارے دوست ہیں اقبال بھائی۔ اقبال بھائی کے توسط سے ہماری دوستی ہوئی، اکبر بھائی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار میرے کافی گھر ہیں اسلام آباد میں پنڈی میں، تو آپ میرے مہمان بنیں گے۔ تو ان کی محبت ہے، ان کے مانی آئے اور ہمیں انہوں نے بڑی عزت دی، ہمیں رہائش ملی بہترین قسم کی، وہ میں آپ کو ویڈیوز میں دکھاؤں گا۔ تو اور جگہ بھی ہمیں انہوں نے وہ دی جو پر رونق ہے، مجھے انہوں نے میری فطرت کو میرا اندازہ کر لیا کہ میں کیسی جگہوں پہ خوش رہتا ہوں۔ تو ادھر نکلو کھابا، ادھر نکلو کھابا، چاندنی چوک پہ ہم رہے۔ خیر جی چاندنی چوک پہ سارے برانڈز کی دکانیں بھی تھیں، پجامے شوز جو لینا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا پنڈی کا سب سے پر رونق اور اچھا علاقہ ہے۔ وہاں سے ہم جی ایک دن رکے، 2 دن رکے، اس کے بعد تھوڑا سا جسم کو ریسٹ لیا اور ہم نکلے ایاز بھائی کے بقول کہ آپ جائیے گا۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی، انہوں نے بتایا ایک پورا نقشہ بنا کے دیا ایاز بھائی نے کہ آپ نے نکلنا ہے جی یہ خان پور ڈیم کے پاس سے، پشاور روڈ سے یہ رستہ بنتا ہے۔ تو ہم نکلے پشاور روڈ پہ، پشاور روڈ کافی اچھا تھا لیکن آگے بسیں دھول مٹی تو ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے ٹرن مارا خانپور کی طرف، خانپور ڈیم کی طرف، بس اس کے بعد روڈ تھا، او ہو مائی گاڈ، مزہ آ گیا، بائک چلا رہے ہیں، او درخت ہیں، روڈ چھوٹا تھا لیکن ٹریفک نہیں تھی اس پہ، تو بڑا مزے سے ہم ٹیکسلا والے روڈ سے ہوتے ہوئے ہری پور ہزارہ پہنچے۔ ہری پور ہزارہ پہ ہمیں طارق بھائی مل گئے، ہمارے بہت پرانے کلیگ تھے، میں تو ان کو ذہن میں بھی نہیں تھی مجھے ان کی شکل، تو وہ مجھے فیس بک پہ ریگولر رابطے میں تھے۔ پھر انہوں نے میرے دوستوں نے کہا یار یہ طارق کو نہیں جانتے تم، یہ آیا اس کے گھر کے پاس سے گزرے، اس سے ملے بغیر نہیں جاؤ گے۔ طارق بھائی نے بھی کچھ ایسی باتیں کی، میں نے کہا یار اب تو ملنا بہت ضروری ہے۔ خیر میں ہری پور ریلوے اسٹیشن کے پاس رکا اور وہاں سے طارق بھائی آئے ملنے، اور انہوں نے بہت عزت دی، بہت پیار دیا۔ خیر ہری پور وہاں ان کے پاس ہم 1 گھنٹہ ہمارا وہاں لگا۔ 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد ہم نکلے جی آگے کی طرف، یعنی کہ مانسیرا والی سائٹ پہ، ایبٹ آباد والی سائٹ پہ۔ ہم یہاں سے ہوتے ہوئے گھومتے گھماتے ایبٹ آباد، پھر مانسیرا پہنچے۔ مانسیرا پہ ہمیں ٹریفک پولیس والے بھائی، میں دیکھیں ان کا نام اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا، ان سے ہم پوچھ رہے تھے یار بالا کوٹ کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں بڑا شارٹ کٹ راستہ بتایا لیکن اس کی ایک شرط رکھی، کہنے لگے ایک شرط ہے۔ میں نے بولا یار پولیس والے ہیں اور اپنا شہر کے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تو لائسنس مانگا نہ گاڑی کے کاغذات مانگے، شرط اپنی یہ بتائی کہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں، اور انہوں نے کہا کہ مانسیرا کی بہترین پلاؤ یہاں ملتا ہے، آپ کو پلاؤ کھلائیں گے، آپ وہی ہیں نا وہ پریزاد والے۔ تو بڑا فائدہ ہوا بہت ساری جگہوں پہ، تو وہ انہوں نے ہمیں پھر پلاؤ کھلایا اور بڑا مزہ آیا۔ پھر ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو مسجد کے نیچے دکان تھی آٹو پارٹس کی، انہوں نے نام دیکھے، میں نے بہت ساروں کے دماغ میں نہیں رہتا، انہوں نے بھی بہت عزت دی، چائے وائے پلائی، اور یوں ہمیں ایک رستہ ملا، بالا کوٹ پہنچے مانسیرا سے۔ بالا کوٹ ہم رستہ بہت مزیدار تھا، ایک ٹرننگ تھی، یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پہلی دفعہ اس طرح کے راستوں پہ گئے ہوں لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں جب چلا گیا تو آپ بھی جا سکیں، وہاں حوصلہ ہونا چاہیے اور اللہ سے اچھے کی توقع ہونی چاہیے۔ تو جی بالا کوٹ پہ جا کر ہم پہلی رات وہاں رکیں۔ بسیاں گاؤں تھا وہاں، ایک ہوٹل، 3-4 ہوٹل تھے، اور بسیاں گاؤں میں ہمیں ملے وسیم بھائی۔ وسیم بھائی نون لیگ کے وہاں علاقائی صدر تھے، اور جبکہ میں تھوڑا سا اختلاف کیا، مجھے کچھ اختلاف کیا، میں تھوڑا سا مجھے نہیں پتا وہ نون لیگ کے ہیں، کچھ ایسی بات نہیں، لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا، انہوں نے بہت محبت کی ہمیں بہت۔ جب ہم پہنچے تو انہوں نے وہاں کے مشہور پکوڑے، چائے، بہت اچھی تواضع کی، ایز اے ایکٹر مجھے انہوں نے پہچانا، تو وہ آ کر مجھے ہوٹل میں ملے۔ پھر صبح ان کی طرف سے ناشتہ بھی آیا گھر سے بنا ہوا، مزہ آ گیا جی۔ تو پھر ہم نکلے ناران کے لیے، پھر آگے چلتے گئے، تو اس طرح بہت سارے اپنی محبت کرنے والے لوگ ملے رستے میں، جو میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ
کس طرح کسی نے ہمیں ناشتہ کروایا، کسی نے ہماری پیمنٹ کھانے کی کر دی پیمنٹ. تو پاکستان میں آرٹسٹوں سے محبت کرتے ہیں. میں تو خود کو اپنا کیا کہوں بس اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. بہت محبت ملی لوگوں سے. تو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ ہم بالا کوٹ سے پھر آگے کا سفر ہم نے کیسے کیا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ہمیشہ خوش آباد رہیں. اللہ حافظ.